السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے کہ جو کل کی کلاس میں رہ چکے تھے۔ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے تنہا بودن۔ تنہا بودن یعنی بودن یک نفر در جایی، یعنی ایک جگہ پہ کسی انسان کا اکیلے ہونا، بدون این کے شخص دیگری ہمراہ او یا کنارے او باشد، یعنی کسی دوسرے انسان کا اس کے پاس نہ ہونا، یعنی اس کا اکیلا ہونا۔ اب اس کا جملہ پڑھتے ہیں۔ ہفتے گذشتے ہمیں یہ خانواده ام به مسافرت رفته بودند و من در خانه تنها بودم۔ گزشتہ ہفتے میری پوری فیملی سفر پہ گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلا تھا۔ تیگ زدن یعنی کوتاه کردن و از بین بردن موهای سر و بدن با تیگ۔ تیگ زدن یعنی استرا لگانا بالوں پہ۔ زمانی که بچه بودم پدرم موهای سرم را تیگ زد۔ جب میں بچہ تھا تو میرے والد نے میرے سر کے بالوں کو استرا لگایا۔ جلوی چیزی یا کسی را گرفتن یعنی اجازه ندادن به چیزی یا کسی برای انجام کاری، یعنی مانع ہو جانا کسی کے لیے یا کسی چیز یا کسی انسان کا راستہ روک لینا۔ دیروز در خیابان راننده‌ای را دیدم که از چراغ قرمز عبور کرد و پلیس جلوی او را گرفت۔ کل میں نے روڈ پہ دیکھا کہ ایک ڈرائیور سگنل توڑتے ہوئے جا رہا تھا کہ پولیس نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے بعد ہے چاره۔ چاره یعنی راهی برای از بین بردن مشکل، برای رسیدن به نیت و هدف انسان۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چارے کا مطلب یعنی انسان کو مشکل سے نکال کے اس کی نیت اور مقصد تک پہنچانے والی چیز یعنی چارہ۔ جیسے اردو زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مزید جملہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر بخواهم زبان فارسی را خوب یاد بگیرم چاره‌ای غیر از خوب درس خواندن و زیاد صحبت کردن به این زبان ندارم، یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میں زبان فارسی کو جلدی سے سیکھ لوں تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ میں اچھے سے درس کو، اچھے سے سبق کو پڑھوں اور زیادہ سے زیادہ فارسی زبان میں بات کروں۔ اس کے بعد ہے حاضر شدن۔ حاضر شدن در این درس یعنی قبول کردن۔ قبول کردن یعنی راضی ہونا۔ او حاضر شد غذایش را به فقیر بدهد و خودش گرسنه بماند۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اپنے کھانے کو فقیر کو دے دے اور خود بھوکا رہے۔ همین حال در این وقت، در این زمان یعنی اس وقت اور اس زمان میں یعنی ابھی۔ سعید و خانواده‌اش مشغول تماشای پرندگان جنگل بودند. در همین حال مار بزرگی به آنها نزدیک شد. سعید اور اس کی فیملی جنگل کے پرندوں کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ اسی وقت ایک سانپ ان کے نزدیک آیا۔ اس کے بعد ہے دوا یعنی دارو، راہ درمان یعنی دوائیاں۔ ہر دردی دوائی دارد، ہر درد کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں۔ دوا و درمان لاغر شدن انسان‌های چاق کم خوردن و ورزش کردن است۔ موٹے لوگوں کی دوائی اور علاج کم کھانا اور ورزش کرنا ہے۔ سخت یعنی شدید و زیاد یعنی بہت زیادہ اور شدید محکم مشکل۔ در این درس به معنی شدید است۔ درس کے حساب سے سخت کا مطلب شدید ہے۔ هفته پیش یکی از همکلاسی‌هایم سخت بیمار شد و ما مجبور شدیم او را به بیمارستان ببریم۔ ایک ہفتہ پہلے ہمارا ایک کلاس فیلو بہت زیادہ یعنی شدید بیمار ہو گیا تھا اور ہم مجبور ہو گئے کہ اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ شدت یعنی زیاد بودن، شدید بودن یعنی زیادہ ہونا، شدید ہونا۔ ہوا آنقدر سرد بود که
از شدت سرما آب رودخانه یخ بسته بود. موسم اتنا سرد تھا کہ سردی کی شدت کی وجہ سے نہروں کا پانی برف بن گیا تھا. اس کے بعد ہے شکر کردن یعنی تشکر کردن از خدا به سبب نعمت هایی که به ما داده است. یعنی خدا کا شکریہ ادا کرنا اس لیے کہ خدا نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا. اگر خدا را شکر کنیم خداوند نعمت‌های بیشتری به ما می‌دهد. اگر ہم خدا کا شکریہ ادا کریں تو خدا ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دیتا ہے. صدا زدن یعنی گفتن اسم کسی معمولاً با صدای بلند یعنی کسی کو اس کے نام سے بلند آواز سے بلانا یا پکارنا. دیروز وقتی در خیابان می رفتم کل جب میں روڈ پہ جا رہا تھا کسی مرا صدا زد کسی نے مجھے بلایا آواز دی. نگاہ کردم و متوجه شدم دوستم صادق است. جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ میرا دوست صادق ہے. عروسک اسباب بازی به شکل دختر یا پسر که معمولا دخترها با آن بازی می کنند. عروسک یعنی گڑیا. بیشتر دخترها عروسک را دوست دارند. بچیوں کو زیادہ تر گڑیا پسند ہے. عمل کردن یعنی انجام دادن یعنی کسی چیز کو یا کسی کام کو کرنا. اگر به دستورات خداوند عمل کنیم زندگی خوبی خواهیم داشت. اگر ہم خدا کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہت ہی اچھی ہو جائے گی. فداکار یعنی کسی که برای از بین بردن احتیاج ها و مشکلات دیگران چیزهایی با ارزش خود مانند ثروت، سلامتی و حتی جانش را می دهد. فداکار یعنی جو انسان دوسروں کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے اور اپنی ہر عزیز چیز کو دوسروں پہ قربان کر دیتا ہے یا دوسروں کو دے دیتا ہے. یاران امام حسین همگی فداکار بودند. امام حسین کے جو اصحاب تھے جو دوست تھے وہ سارے فداکار تھے. فداکاری یعنی تلاش برای از بین بردن نیازها و مشکلات دیگران با دادن چیزهای با ارزش خود یعنی کسی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اپنی قیمتی چیزیں اسے دے دینا. مادر برای بزرگ کردن فرزند خود فداکاری می کند. ماں اپنی بچوں کو بڑا کرنے کے لیے بہت زیادہ فداکاریاں کرتی ہیں. قول دادن یعنی قبول کردن انجام یا ترک کاری به شکل قطعی و حتمی یعنی وعدہ دینا کسی کو. پدر بزرگم وقتی میخواست به مسافرت برود میرے دادا جب انہوں نے چاہا کہ وہ سفر پہ جائیں به من قول داد که برایم یک دوربین عکاسی بیاورد. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے لیے ایک کیمرہ لے آئیں گے. گذاشتن در این درس یعنی اجازت دادن. درس کے حساب سے اس کا معنی یعنی اجازت دینا. معنی نہ شدن کسی کام کے لیے رکاوٹ نہ بننا بلکہ اجازت دے دینا. من گذاشتم فرزندم با دوستانش به مسافرت برود. میں نے اپنے بیٹے کو ان کے دوستوں کے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے اجازت دے دی. اس کے بعد ہے مگر. مگر یعنی این واژه برای سوال همراه با اعتراض یا تعجب استفاده می شود. یعنی کوئی بھی جملہ کہ جو سوالیہ ہو اور اس کے آخر میں تعجب ہو یا حیرت ہو تو وہاں پہ یہ مگر آتا ہے. مزید جملہ پڑھتے ہیں دیکھیں. مگر شما به من قول ندادید درستان را خوب بخوانید پس چرا نمره شما کم شده است. کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اچھے سے پڑھوں گا تو پھر نمبر کم کیوں آئے ہیں آپ کے. یعنی اس میں سوال بھی ہے اور ایک حیرت بھی ہے. نشان دادن یعنی به وسیله اشاره کردن. عکس فیلم و شخصی بتواند چیزی یا کسی را ببیند. نشان دادن یعنی دکھانا کسی کو اشارے کے ذریعے سے یا تصویر کے ذریعے سے دکھانا تاکہ سامنے والا سمجھ سکے. من عکسهای زمان کودکیم را به دوستم نشان دادم. میں نے اپنی بچگی کی تصویریں اپنے دوست کو دکھائیں. نگرانی
یعنی ناراحت بودن فکر بخاطر انجام شدن یا ناشدن چیزی یا کاری. نگرانی یعنی پریشانی، کسی چیز کے بارے میں سوچنا کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. یکی از نگرانی‌های من این است که نتوانم زبان فارسی را خوب یاد بگیرم. میری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ میں زبان فارسی کو صحیح سے سیکھ نہیں پا رہا ہوں. ہر کاری کردند یعنی سعی و تلاش در انجام کاری که معمولاً همراه با موفقیت نیست. یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا کسی کام کو کرنے میں، لیکن بالآخر اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، لیکن انسان اس میں اپنا پورا 100% لگا دیتا ہے اس کام کو انجام دینے میں. جملہ دیکھتے ہیں اس کا. پزشکان هر کاری کردند که او زنده بماند. موافق نشدند و او از دنیا رفت. ڈاکٹرز نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ زندہ ہو جائے، لیکن ڈاکٹرز کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ اس دنیا سے چل بسا. تو آج کی کلاس میں ہم نے فقط جملے پڑھے. کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.